جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میرے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، رات کو کچھ فون آئے، کچھ میسج آئے دوستوں کے، اور کچھ خفا تھے، کچھ خوش تھے۔ جو خفا تھے انہیں سب سے زیادہ وہ جو میں نے ایک لوہے کا یہ والا دکھایا تھا، کجلی پکانے والا، وہ اس کو دیکھ کر پریشان تھے یہ اس چیز کو۔ تو عجیب و غریب باتیں تھی۔ میں نے کہ اس فیصلے کو اور اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، چلو اس کی طرف نہیں جاتے۔ کیا خیال ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اس کو بنانا پڑے گا، مجھے بھی پتہ ہے جب میں نے بنایا تھا اس پہ کتنے پیسے لگے تھے۔ خرادی اپنی مرضی سے پیسے لیتا ہے، وارڈ سے لوا لیا تھا انہوں نے اپنی مرضی کے لیے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نظام تو چلتے ہیں، چلتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے اور سب سے بڑا نظام یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور سلام بھیجا جائے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو اے میرے مالک، تیرے محبوب کا نام لیا ہے، اور جو بھی لفظ ہونٹوں سے باہر آئیں دوستوں کے لیے، اور تیری رحمت کے علاوہ نہ آئیں، لوگوں کے لیے رحمت بنے، رحمت نہ بنے۔ یہ میری اے اللہ تیرے آگے التجا ہے، کیونکہ ابھی بھی کچھ کہانیاں دوستوں کی سن رہے ہیں، کچھ لوگ کام ہی نہیں کر سکتے، یہاں تک مجبور بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جو کر لیتے ہیں بتاتے بھی نہیں ہیں، اور جو کچھ بتاتے ہیں وہ فون کر کے آج کل کہتے ہیں ساتھ ہی میری فلان چیز بن گئی ہے۔ شکریہ ان کا، جو ہماری زندگی میں دور چل رہا تھا سیکھنے والا۔ اب اس طالب علم اب بھی سیکھتے ہیں۔ اس کو یہ ہوتا تھا کہ جہاں کہیں پتہ چلنا کہ فلاں فلاں گرو ہیں تو ان کے پاس جانا، جا کر ان سے انہوں نے پوچھنا کیسے آئے ہو، بتانا جی یہ سنا تھا اس لیے۔ اچھا چلو ہو جائے گا، پتہ نہیں کب ہوگا، مہینہ لگے گا، 2 دن لگیں گے، 3 باتیں سننی ہے کتنے مہینے لگیں گے کوئی پتہ نہیں، اتنا ٹائم لگے گا کوئی پتہ نہیں۔ پتہ نہیں استاد کیا آزماتے تھے، کیا دیکھتے تھے، ان کو علم ہوگا۔ پھر ان کی مرضی پہ آتے تو پھر وہ بتا دیتے، اور بولتے تو مجھے یہ عادت تھی کہ استاد محترم آپ کہیں میں آپ کے پاس بیٹھ کے کر لوں، آپ کی نگرانی میں کر لوں۔ تو مجھے ایک صورت تھی کہ میں ایلوپیتھ بھی تھوڑا تھوڑا جانتا ہوں، تو میں نے کہیں نہ وہ چھوٹی موٹی دکان ساتھ کر لینی، اور استاد محترم کو بتانا کہ میں دکان کی ہوئی ہے، تو سارا دن میں نے اتر رہنا ہے، شام کو ان کے پاس آ جانا، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہونی لے ہونی کرنی، کوشش کرنی تو وقت سے میری وجہ سے آپ کا وقت بھی خراب نہ ہو، تو ان سے سیکھنا۔ کئی جگہ پہ میں نے دکانیں ایسے چینج کی، پتہ نہیں کہاں کہاں بارڈر پہ گئے، جہاں پتہ چلا وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہیں چلے گئے۔ بس نظام میں مالک ہے، سکھانے کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آج کل تو سکھانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑ رہا ہے، تو آگے سیکھنا مشکل تھا، اب سکھانا مشکل ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے انسان، یہ میرے ساتھ ہی ہے، یہ سب کے ساتھ ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس کوئی ایسا علم رہ جائے جو میں نے خدمتیں کر کر کے سیکھا ہوا ہے، تو میں دوستوں تک نہ بچاؤں۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے آخر اس دنیا سے چلے جانا ہے، جو ساتھ جائے گا وہ تو کسی کے کام نہیں آئے گا۔
جو ادھر لوگوں کے پیش کر دیں گے، کسی کے کام آئے گا، کوئی دعا دے گا وہ بدعا دے گا، جس کو کرنا نہیں آئے گا وہ ظاہر ہے بدعا دے گا، جس کو کرنا آئے گا وہ دعا دے گا۔ باقی میرے اللہ کو پتہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس میں حقیقت کتنی ہے، اس میں غلط بات کتنی ہے، صحیح کتنی ہے، مالک کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ نظام تو چلتا رہے گا۔ اب ہم پھر آ جاتے ہیں کجلی کی طرف۔ تو یار کجلی اتنی مشکل کام نہیں ہے، تو طریقہ تھا زیادہ مال لینے کا، تھوڑا کم لے لیتے ہیں۔ چلو کم والا کر کے دیکھ لیں نا، ایک ایک تولے کا کر کے دیکھ لیں، تو پھر آگے زیادہ کر لینا۔ 1 تولہ پارا لے لیں، 1 تولہ گندک لے لیں، 1 گرام سرکائی لے لیں اچھی والی، جو ہوا میں پانی شانی ہو جاتی ہے، 1 گرام۔ اب یہ پارے اور گندک کی کجلی کریں، جب ان کی مکمل کجلی ہو جائے تو 1 گرام یہ بھی ساتھ ملا لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو لوہے کی کڑھائی میں جب مکس ہو جائے تو لوہے کی کڑھائی میں لے جائیں، تشویہ دیں، جیسے گندک پگھلنے لگے دھواں نہیں نکلنے دینا، اس کو اتار کے رگڑ لیں، کرل کر لیں، جب ٹھنڈی ہو جائے پھر کریں۔ بعضوں کا تو ڈنڈے کے ساتھ چمڑتی ہے، کڑھائی نمی ہونی چاہیے، چھوٹی ہونی چاہیے، کھوڑا والی کڑھائی یوز نہیں کرنی، نہیں تو 1 تولے پارے کو ڈھونڈنا ہی پڑے گا، کیسے ملے گا مشکل بات ہے۔ صاف ہوگا تو آپ اسے کھرچ کے اتار لیں گے، 2 3 4 5 دفعہ تو ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جیسے آپ اس کو کھرل کریں پھر اس کو تشویہ دیں، یہ تقریباً بعد میں تشویہ پہ جا کر مکمل ہو جاتی ہے۔ 13واں دے کر دیکھ لیں۔ اناڑیوں کے لیے اوپر میں بول رہا ہوں، جو نئے آدمی ہوں گے ان کے لیے، جو اس کو سمجھتے ہیں، کرنا جانتے ہیں، ان 12 میں پہ جائیں گے تو کلیئر ہے، بس کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس کا پانی شانی جو ہے وہ خشک ہو جائے گا، گندک کا بھی، پارے کا بھی، اور سرکائی کا بھی۔ اب اس میں طریقہ چینج کرنے لگا ہوں، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے رات کو کہا تھا جی وہ برتن والا بڑا مسئلہ بنتا ہے جی، یہ جو آپ نے دکھایا تھا، جو ابھی بھی میں نے اس میں دکھایا۔ چلو بھائی مان لیتے ہیں، ماننے کے لیے جو آئے ہوئے، نہیں مانیں گے تو پھر مخلوق خدا ہے، خدا کی مخلوق سے محبت کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ جو دنیا میرا کنبہ ہے، تو اس کے کنبے کا ادب کرنا پڑتا ہے جی۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ کجلی جو آپ نے 12 دفعہ خشک کی ہے، 13 14 دفعہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی نئے ہیں تسلی کے لیے زیادہ بار کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ایک تولہ تو 1 تولہ اس کے ساتھ آپ ورقیہ خرل کر دیں، جب کجلی بن گئی 12 13 دفعہ کے بعد، جب سمجھیں کجلی پک گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا اب پگھلنا بند ہو گیا گندک کا۔ کجلی اس وقت بنتی ہے جب اس شروع والی ہیٹ سے کے مطابق ہیٹ رکھی جائے، پھر اس ہیٹ پہ نہیں پگھلتی تو پھر وہ بن جاتی، وہاں پہ متبر گندک بھی ہو گئی ہے۔ اچھا ایک بات یار میرے ذہن میں اور آئی ہے، ابھی آئی ہے، اگر آپ اس میں گندک 7 بجاوے، چلو 7 نہ کرو 11 کر لو یار، 11 بجاوے گندک کے کرو گائے کے دودھ میں، پھر وہی گندک کو کہ 11 بجاوے کریں گائے کے گھی میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ گندک جو ہے نا، اس کو صاف کر کے خشک کر کے اس کو کجلی میں استعمال کرو، میری بات پہ ذرا پورا غور کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ کا زیادہ سے زیادہ مال نکلے، اور مجھے کل پرسوں تک دوست بتائیں گے کہ ہم نے کتنا اس میں سے مال لیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ 3 ساڑھے 3 4 دن لگ جاتے ہیں اس کو پورے پروسیجر کو کرنے میں۔ گندک کو بجاوے دے دیں 11،
گائے کے دودھ میں، پھر 11 بجے آپ اس کے گھی میں دے دو، اس کو دھو کر صاف کر لو، صاف کر کے اس گندک کو خشک کرو۔ یہ گندک 1 تولہ، پارا مصفہ 1 تولہ ادھر مصفہ کر کے ڈالو گے تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے کتنا ڈالا ہے۔ مصفہ نہیں ہوگا تو کیا پتہ ہے کتنا بیچ میں کاربن ہے، کتنا کچھ ہے یہ وہ، تو پارا مصفہ کرنا آپ کو بتایا سب لوگوں کو، آج پھر بتا دیتا ہوں۔ اس میں نمک، نشادر 1 تولہ نمک لینے، 1 تولہ نشادر لینے، 1 تولہ پارا ہے، اس کو کھرل کریں، 1 تولہ پاس نمک کا تیزاب رکھ لیں۔ یہ اب یہ یکجاں ہو جائے تو پھر 1 قطرہ تیزاب کا ڈال کر کھرل کرتے جائیں۔ جب وہ تولہ ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں رگڑائی کر کے اچھی طرح اس میں سے کالک تو نہیں آ رہی ہے تو اسے کھرل کر کے دھو دیں، ٹھیک ہے۔ دوسری دفعہ پھر 1 تولہ نشادر، 1 تولہ آپ اس میں نمک ڈال لیں اور 1 تولہ 1 قطرہ کر کے تیزاب ڈال لیں۔ پہلی بار نہیں تو دوسری نہیں تو تیسری بار یہ بڑا مکمل بہترین قسم کا پارا بن جاتا ہے۔ اب یہ گندک بھی آپ کی قائم ہے، پارا بھی قائم ہے، دونوں مدبر ہیں، صاف ہے۔ اب ان دونوں کو آپ نے کھرل کرنا ہے اور 1 گرام یہ جو سرخائی دانے دار ہے جو ہوا میں تیل ہو جاتی ہے یہ ڈال لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کو کھرل کر کے آپ ایسا کریں کہ اس کے نیچے اوپر کفور جتنی یہ ہے نا اتنا کفور ڈال دیں، جتنا ان کا وزن ہے، تولہ تو 2 تولہ، چیزیں تو ایسی لینی ہے نا، ایک چیز کا وزن لینا ہے، 2 تولے لے لیں، تولہ نیچے رکھیں، تولہ اوپر رکھ دیں، آگ دے دیں، پھر وزن چیک کریں آپ کی کجلی کا، پھر 2 تولے نیچے کفور رکھیں، 2 تولے اوپر رکھ کے آگ لگا دیں، اور اتنا ہی کافی ہے۔ پہلے تولہ لگائیں پھر 2 تولے لگا لیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ جو کجلی آپ کے پاس ہے، اب اس کے لیے یہ جو ہم چیزوں کو چرک دیتے ہیں، ہمارے پاس چاندی کے ساتھ بھاگ کر پانی میں حل ہو جاتا ہے تانبا، پھر اس کو ہم لوہا لگا کر نکالتے ہیں۔ یہ والا تانبا لے لیں یا ریتی والا تانبا لے لیں، تانبا چاہیے، یہ والا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آسان ہوتا ہے، پٹا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو آپ 1 تولے کو لیں اور اس کے ساتھ کھرل کر دیں، کھرل کر کے کوار کے اندر کی ایک ٹکی بنائیں، کوار کے اندر لگا کر ٹکی بنائیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو 1 پہیا کی آگ دے، اچھی گلے سکا کر کرنی ہے، مال لینا ہے، جب پورا ٹھنڈا تسلا پھر ½ کلو کی دے دیں، پھر جب ٹھنڈی ہو جائے کچھ شک کوئی بات نہ رہے پھر 3 پاؤ کی دے دیں، پھر تسلا کریں ٹھنڈی ہے، پھر اٹھانی ہے، پھر اس کو آپ نے 4 پا کی دینی، ٹھیک کلو کی ہوگی۔ اب کلو جب ٹھنڈی ہو جائے گی تو اس کو 1.5 کلو کی آگ دے دینی ہے، اب پہیا چھوڑ دینا ہے، ½ کلو پہ چلے جانا ہے، جب وہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر اس کو آپ نے 2 کلو کی دے دینی ہے، پھر وہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو اس کو 2.5 کلو کی دے دینی ہے، پھر ٹھنڈی ہوگی تو اس پہ 3 کلو کی آگ دے دینی ہے۔ اب اس کو نکال لیں، ٹھنڈا کر کے چاندی پہ طرح کریں، تو ہمارے استاد محترم کے حق میں پریکٹیکل کر کے جہاں تک ہمیں پہنچایا ہے ان کے حق کے لیے ان کے لیے دعائیں غفرت فرمائیں، جو چلے گئے جو زندہ ہیں دعائیں خیر فرمائیں، آمین۔ تو دوستو نماز پڑھا کرو، اللہ کو راضی کیا کرو، اور دیکھو میری بات سنو، ایک چھوٹا سا مسئلہ عرض کرنے لگا، آگے پھر میں سناتا ہوں کہ کیا آگے آپ نے کرنا پٹھور کو نکال کر
جب ہم دوست آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو فون نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کو خط لکھتے ہیں، نہ ہی ہم کسی کے گھر جاتے ہیں جب ہم آپس میں ناراض ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے دوستو، تو میری یہ گزارش ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے تو یہ کام ضروری کرنا ہے۔ اللہ آپ کو گھر نہیں جانے دیتا بے نمازیوں کو، کیوں؟ آپ میں کو خامی ہیں، مجھ میں کو خامی ہیں، ان کو پہلے دور کرنا پڑے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی کرا آپ کو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دے گا۔ جب اللہ آپ پہ راضی ہوگا تو آپ اللہ کے گھر بھی جائیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، ذکر بھی کریں گے، فکر بھی کریں گے۔ تو میرے دوستو، یہ زندگی ایک چھوٹی سی ہے، اس کا ایک مقصد صرف یہی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا جائے، آمین۔ تو اب یار دوستو، یہ آپ کو جو پٹھول ملے گا، اس کو نا، یہ آپ کا فٹ پارا ہے زبردست قسم کا، سمجھیے؟ یہ تو کسی کے پاس رکھ گیا تو رنگ کر لے، نہیں تو پھر جوڑا سے پکا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کو خوشی خرم رکھے۔ جی تمام دوستان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔